ہمیں جوائن کیا ہے جی اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب ساحل ادیم صاحب نے۔ ساحل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بہت کم آواز آ رہی ہے آپ کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ساحل صاحب، یہ آپ بہت دور چلے گئے ہیں شاید اس لیے آواز اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں درمیان میں جو میری اور آپ کی آواز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میری آپ تک آواز نہ پہنچے، آپ کی میرے تک نہ پہنچے۔ مجھے بہت ہی کم آواز، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے آپ کی بات۔ اچھا، آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ سن پا رہے ہیں بالکل اچھے طریقے سے ساحل صاحب؟ جی نہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے یعنی کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی، تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے آپ ہو سکتا ہے آپ کی آواز چلی جائے۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ اصل میں نا آپ لوگوں کی آڈیو جو ہے نا مجھے لو آ رہی ہے، اور مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کیا بول رہے ہیں، مگر وہ چلیں جاری رکھیں، کیا پتا گزارا ہو جائے۔ آپ چلے لوگوں جی، کیسے ہیں آپ ساحل صاحب؟ آج کا روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ساحل جی صاحب جی بالکل آ سن رہی رہے ہیں، ہے، سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ کہیے۔ اوکے، شروع کریں سر، روزہ اچھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ جی تو ان کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ کون کون ہے پینل پہ۔ حسن جماعتی صاحب ہیں، نادیہ صاحبہ ہیں، عرفان اصغر صاحب بھی تشریف آوا ہیں، اور قاری عطاء المنان وارثی صاحب بھی ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے ہماری کہ پریکٹس رمضان کی جو ہے وہ شعبان میں شروع ہو جانی چاہیے، اور جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے باقی کے 11 ماہ ہیں ہم اس پر بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں جو بنیادی طور پر کہ ہمیں کرنا چاہیے، چیزیں روکتی ہیں۔ تو ساحل صاحب، یہ کون سی چیز ایسی رکاوٹ ہے راستے میں کہ جو ہمیں باقی 11 ماہ روکتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا؟ کیا روزہ نہیں رکھنا باقی کی 11 ماہ؟ نہیں، اچھے کام نہیں کرنے۔ اصل میں جو رمضان کی بعد جو سب سے افضل مہینہ ہے نا روزوں کے لیے، وہ شوال ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے فالو تھرو کے لیے ہمیں کہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مومنٹم بن گیا ہوا ہے نا، وہ صرف 11 مہینے کا نہیں ہے، وہ تقریباً 11 سال کا مومنٹم ہے ہمارا۔ اور وہ جو پہلے لائف کے پہلے 11 سال ہوتے ہیں نا، ادھر مومنٹم بنتا ہے۔ جو پہلے 11 سال میں نبی صاحب نے شاہ فرمایا جس نے ایک بیٹا یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا، مطلب 11 سال کا کر دیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو گئی جیسے انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں مبارک اکٹھی کر کے بتایا کہ بالکل ساتھ۔ تو جو پہلے 11 سال کا مومنٹم انسان کو ملتا ہے، وہ اگلے ہر 11 مہینے میں وہ دیکھتا ہے۔ پھر وہ رمضان میں صرف فیشن ہی کیا کرے گا، ورنہ تو اس کا جو پہلے 10-12 سال کے اندر جو بھی اس کے گھر والوں نے اس کو بتایا ہے کہ بھیا یہ کام کرنا ہے، اتنی 2 نمبری کرو گے تو ہم تم پہ کوئی سرزنش نہیں کریں گے، پیسے اکٹھے کرو، گاڑیاں اکٹھی کرو، بیویاں اکٹھی کرو، پاور میں آؤ۔ تو اب دیکھیں پاکستان کے کسی بھی لیول کے اوپر کسی شعبے میں جائیں آپ، چاہے وہ اکیڈیمیا میں جائیں، چاہے آپ سیاست میں جائیں، چاہے آپ مسجد میں جائیں، آپ سب پاکستان 25 کروڑ لوگوں کی جو ٹاپ 3 دعائیں ہیں، وہ چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ مولوی ہو، 3 دعائیں وہی ہیں جو نمبر 1 2 3 آتی ہیں۔ وہ ٹاپ 3 جو دعائیں ہیں ہماری، وہ اصل میں بتاتی ہیں کہ ہمارے 11 مہینے کیسے گزریں گے۔ انسان کی اوقات وہی ہوتی ہے جو اکیلے میں مانگی گئی دعا ہوتی ہے اس کی۔ تو آپ دیکھیں ہماری فیسنیشن کیا ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ اسی لیے میری پچھلی تمام تر آپ جتنا بھی آپ میرا کام دیکھیں گے، میں مسلمانوں کو سیاست میں آنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پاور میں آئیں گے جب انسان اپنے فلسفے کے ساتھ پاور میں آتا ہے تو اس کا فلسفہ پوری دنیا کو اوورٹیک کرتا ہے۔ اگر انسان کسی اور کی پاور میں آ جائے تو جس کی پاور میں آتا ہے وہ، جیسے اس وقت ہم یورپین ڈریم کی پاور میں ہیں، تو ہمارے دین کے اوپر بھی ان کا فلسفہ بھاری رہے گا۔ تو ہم جتنا مرضی قرآن حدیث کھول لیں، ہماری وہ 3 دعائیں یورپ کے دلوں کے اندر سے آ رہی ہیں، یورپ کی گلیوں میں سے آ رہی ہیں، اور وہ ضروری ہے کہ ایسا ہی آئے، انسان کی نفسیات ایسی ہی بنی ہوئی ہیں۔ سو دس از وائی آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ، کتنا ضروری بات ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سسٹم عیاں کر کے دیا ہوا ہے۔ 11 مہینے ہمیں نظر آتے ہیں، اپنا نفس نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا 1 مہینہ ہمارا جو ہے نا وہ آسانی سے گزرے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ایک کتھارسس کر سکیں، ایک پرسپیکٹو مل جائے کہ بھئی ایسا اصل میں تو نہیں تھا، ورنہ 12 مہینے ہی ایسے ہوتا۔ بڑے سے بڑا شیطان مسجد پہنچا ہوتا ہے رمضان میں، یہاں تک کہ سیاستدان بھی مسجد پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ بھی حالات ہے۔ تو خود سوچ لیں کہ معاملہ اصل میں کچھ اور تھا، ہم دیکھنا چاہ نہیں رہے، بس اس لیے بس کوشش یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ فوکس کیا جائے۔ پہلے 11 سال ان کو ایسے نہج میں بالغ کر دیا جائے، اس کے بعد ہارورڈ اور ییل بھی ان کو والی فیسنیشن نہیں دے سکیں گے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرہ میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے، بس ماں باپ کا کام ہے پالش کرنا اس کو۔ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ 3 دعائیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کی اور میری 3 دعائیں وہی ہیں، گھر، گاڑی اور عورت، ٹھیک ہے؟ سو غور سے سمجھیں، جس کو مل جاتی ہے عورت اور گھر گاڑی، وہ پاور کی طرف موو کرتا ہے۔ یہ ہماری نہیں ہے کہ اس وقت ہر کیپٹلسٹک مین اینڈ وومن کی دعائیں جو 1000 سال کی زندگیاں مانگ رہی ہیں عورتیں اپنے بچوں کے لیے، جو آدمی جو ہے وہ 1000 کنال کے اراضیاں مانگ رہے ہیں، وہ جو نہیں ان کے پاس آ جاتی ہیں تو وہ اگلے سٹیپ پہ پاور مانگتے ہیں، جب وہ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ساری عمر رہے۔ سوچیں نا صحیح۔ تو جب یہ معاملہ ایسے ہو تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے سارا لینڈسکیپ۔ جو موسٹ پاور آف سب سے زیادہ پاورفل لوگ ہیں، جو ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اگلی دفعہ پھر وہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ پاور میں ڈالو۔ سمجھ رہے ہیں؟ نشہ، پیسے کا نشہ، یہ سارا کا سارا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے لکھ کے بتایا تھا کہ میں نے تمہیں بنایا، مجھے تمہاری نفسیات کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے تم اصل میں اندر سے کیا چاہو گے اگر شتر پہ مہار چھوڑ دیے جاؤ۔ تو ہم نہیں شتر پہ مہار چھوڑ دیے گئے، کسی مفروضے میں مت رہیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم شتر پہ مہار ہیں، ہماری مہاریں ساری امریکہ اور انگلینڈ کے ایوانوں میں باندھ دی گئی ہیں، وہ شتر پہ مہار چھوڑے گئے ہیں۔ جب فاتح قوم شتر پہ مہار چھوڑی جاتی ہے تو ان کی بیماریاں مفتوح قوموں کے دین بن جاتی ہیں۔ یہ ان کی بیماریاں جو ہمارا دین بن گئی ہیں، یہ غور سے سمجھیں، یہ گورے کی بیماری ہے کیپٹلزم، اس کا خواب نہیں ہے، یہ ہمارا دین بنا اس لیے کیونکہ وہ ہم پہ فاتح ہے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے 5 نمازیں 30 روزے چاٹ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب بن گئے۔ غور سے سمجھیں، اپنے دین پہ چلنے کا حق صرف فاتح قوموں کو ہوتا ہے، مفتوح قوم صرف اپنے آقا کے دین پہ ہوتی ہے۔ عرفان صاحب آپ۔ اچھا ساحل صاحب، عرفان اصغر خیر۔ ساحل مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بات ہو گئی، بٹ ہاؤ ٹو بگن؟ اب یہ ہو گیا، ڈیمیج از ڈن، سو ہاؤ ٹو ریکنسٹرکٹ اٹ؟ بائیفرکیٹ کریں سر، اسٹارٹر 2 ہی ہیں ہمارے پاس۔ ایک جو بچے جو ابھی بیمار نہیں ہوئے، سب سے پہلے انہیں کوارنٹین کر کے وہ بیماری سے دور کیا جائے کہ جو ہمیں لگی ہوئی ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو ہم جیسے ہیں، مجھ جیسے ہیں، جو بیمار ہو چکے ہیں، ان کی جو ہے نا اوور ہال ان کی جو ٹیوننگ ہے، وہ ان کو پرسپیکٹو ڈیولپمنٹ سے، اسکل ڈیولپمنٹ سے، سب سے بڑی بات وہ زاویہ بدلے اور ان کو لاجیکل آرگومنٹیشن کے تھرو، کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو سکھایا جائے کہ آرگیو کر کے بتائیں کہ ہاں واقعی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، ایکسپوز کیا جائے وہ نالج سیٹ۔ جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے، I'm sure زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہاں جب بھی زور آور اپنے زور میں ہوتا ہے تو کمزور بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ سو وہاں پہ قرآن اپنی پیک پکڑتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کوئی نصیحت نہیں تھی، وہ ہماری بیر منیمم میرٹ تھا قرآن پاک میں کہ اگر تم طاقت میں نہیں آؤ گے تو طاقتور کے دین کے اندر آ جاؤ گے، اور آنا تم نے صرف اللہ کے دین میں ہے تو تمہیں طاقت لے کے آنی پڑے گی اپنے اندر۔ میں بائی دا وے آپ کو بات بتا دوں، یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ انجیل میں بھی ہے اور توریت میں بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاورفل کو پاور دیتا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھی تھی تو میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ اللہ صرف پاورفل کو پاور دیتا ہے، ذرا سوچیں۔ سو یہ ہماری نفسیات کام ہی ایسے کرتے ہیں۔ تو معاشرے کو 2 اسٹارٹرز میں سپلٹ کریں، بچوں کو الگ کریں، بڑوں کو الگ۔ بڑوں کی ٹیکنیکس ہی الگ ہیں چینج کرنے کی، اور بچوں کو تو آف کورس ابھی ان کو بیماری لگی نہیں ہوئی تو وی کین ایکچولی سیٹ دم اپ۔ اب سوال کے ذہن میں آئے گا سر 25 کروڑ لوگوں کو ایسے تو نہیں 2 خانوں میں ڈال سکتے، تو ہمیں 25 کروڑ نہیں چاہیے، ہمیں 25 لاکھ بھی نہیں چاہیے۔ You only need a handful of 25,000 to 100,000 people who are consciously developing this in certain cities. ان شہروں کے اندر ہم یہ ماڈل بھی اپلائی کریں، عرفان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عرفان۔ اچھا ساحل مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ امریکن انفلوئنسڈ ہیں یا اس قسم کی چیز ہے جیسے سے آپ نے بھی ڈسکس کیا، تو کیا ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بھی کسی انفلوئنس کے انڈر جا رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کو آگے ایکسپلین نہیں کر پا رہے پراپرلی؟ جمعے کا خطبہ ہمارا، مجھے 50 سال ہو گئے ہیں، 51 سال ہو گئے ہیں، میں عرصے سے جا رہا ہوں جمعے خطبے، لیکن اگر مجھے چینج نہیں کر پا رہا تو کہاں پرابلم ہے پھر؟ سر ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوٹ تو ہیں ہی کوئی نہیں۔ ریلیجیس انسٹیٹیوٹ تو ہوتے ہیں جب کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، ہماری تو مانسٹریز ہیں، ہم تو بدھزم کی فرینچائز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے نام پہ۔ آپ مجھے بتائیں کون سی اسکل ڈیولپ کر کے دیتی ہے مسجد؟ مجھے اسکل کا نام بتا دیں ایک،
मैं उसको इंस्टीट्यूट बोलना शुरू कर दूंगा, आप मुझे एक स्किल का नाम बताएं, हम इंस्टीट्यूट बनाना शुरू कर देते हैं। कौन सी सेंस, कौन से एट्रीब्यूट डेवलप हो रहे हैं मस्जिद से? इंस्टीट्यूट तो स्किल्स डेवलप करता है, मस्जिद पहले करती होती थी। याद रखिएगा, मस्जिद का काम स्किल डेवलपमेंट था, मस्जिद का काम कम्युनिटी डेवलपमेंट था। हमारी मस्जिदें तो इसलिए खोली जाती हैं क्योंकि बरेलवियों का कोटा रहता था, वहां पे पूरी कर दो, यहाँ देवबंदियों का कोटा रहता था, वहां पे पूरी कर दो। ये तो ये वाली रास्ते होनी है। दीज आर रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, दीज आर जस्ट औकाफ के महकमे के कोटे के ऊपर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा जो सियासतदान है वो भी बिल्कुल इसी मॉडल के ऊपर जिंदा है, वो भी पावर में नहीं है, उसको भी पता है। वो सिर्फ आपस में, जैसे हमारे बरेलवी देवबंदी फिरके, पीपल पार्टी और पीटीआई और पीएम नवाज लीग की, जो भी क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग जी, तो ये बिल्कुल फिरके हैं। सियासतदानों के भी फिरके हैं और दीनदारों के भी फिरके हैं। असल में तो इनकी फिलॉसफी तो जीरो से ही नहीं बनी हुई। हमारा सियासतदान से एक दफा पूछ लें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, तो तोते उड़ जाएगी। ये क्या सवाल पूछा आपने? बिल्कुल इसी तरीके से आप मौलवी साहब से पूछिए कि इस्लाम के रुकन तो हमें पता है, हमें बता दें इस्लाम का मकसद क्या है। इस्लाम का मकसद मुझे एक आलिम बता दें जो इस वक्त जिंदा हो पाकिस्तान में, जो इस जुमले का असर जानता हो। तो साहिर साहब, हसन महमूद जमाती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। हसन साहब और नादिया साहब, सियासत की भी बात हुई है कि सियासत पाकिस्तान का सब कुछ बाहर से ऑपरेट हो रहा है। हसन साहब, मस्जिद मदरसा अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा है, और जो दुआएं हैं जो बुनियादी तौर पर ये भी की सारी जो है ये भी इम्पोर्टेड है। इसमें देखें ये चीज़ है कि ओवरऑल सोसाइटी जो है ना हमारी, वो डिक्लाइन की तरफ है। वो किसी एक इंस्टीट्यूट की अगर आप बात करें, पर्टिकुलरली अगर मस्जिद मदरसा को लेंगे, दिस इज़ बेसिकली द होल एजुकेशनल सिस्टम जो है वो डिक्लाइन की तरफ चल रहा है सिंस 1834। उससे पहले का हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था, इवन इन द इंडो पाक और उससे बाहर 1834 सिंस देन जब से वो लॉर्ड मैकाले ने एक अपना सिस्टम दिया और पाकिस्तान इस पूरे इंडो पाक के अंदर और ओवरऑल बेसिकली बाहर भी जो पूरी हमारी उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये हम इस तरफ डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हुए। तो ये बेसिकली ओवरऑल पूरी उम्मत के ऊपर या पूरी सोसाइटी का या पूरे इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, वो किसी एक हम इंस्टीट्यूट को पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि यहाँ पे इशू है। ओवरऑल देखें, होता ये है कि हम पर्टिकुलरली आपके ख्याल में मदारिस को नहीं कहा जा सकता या मसाजिद को नहीं कहा जा सकता? देखिए, पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है, निज़ाम है वो है कि जिसमें रियासत चल रही है। ये रियासत के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ पे क्या रियासत ने ये ज़रूरी समझा है जो उन्होंने बात की है, इट इज़ बेसिकली द वेरी क्या कहते हैं कि उसको बेसिक क्वेश्चन है कि आपका जो आइन है, आइन के ऊपर सबसे पहले आपका द पर्पस ऑफ द स्टेट ये डिसाइड करता है कि आपकी रियासत की सिमत क्या होगी, आपने जाना किस तरफ है। तो हमारा तो पर्पस ऑफ स्टेट ही डिक्लेयर नहीं है, तो हम किस तरफ जाएंगे? तो दिस इज़ बेसिकली द फिनोमेना। और ये इशू है हमारे इस मुल्क के साथ, हमारी रियासत के साथ। उसकी वजह से जहाँ से पॉलिसीज़ बन रही हैं, जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, मदरसा और मस्जिद तो वो आपकी जो दीन की मबादियात हैं, बेसिक्स हैं, उनको अभी तक बचाने की कोशिश में लगे हुए। सिंस द 1834 क्यों मदारिस बाद में अलहदा बनाए गए? इशू ये था कि पहले ये कम्बिनेशन था, एक ही सिंगल इंस्टीट्यूट होता था, उसका कोई मदरसा अरबी के अंदर स्कूल को कहते हैं, जामिया इंग्लिश अरबी के अंदर यूनिवर्सिटी को कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसकी अरबिक टर्मिनोलॉजी जो है वो जामिया है। इसी तरह कुल्लिया कहते हैं, कुल्लिया हम यहाँ पे कॉलेज को कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वो अरबी के अंदर कहा जाता है। दीज आर जस्ट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो होता ये था कि वहाँ पे वो मदरसा था या कुल्लिया था या जामिया थी, वहाँ पे ये सब कुछ एक ही छत के अंदर। मतलब आपका ये मानना है कि मदारिस पाकिस्तान में तो वो जो बची हुई चीज़ें हैं इस्लाम की, उनको बचाने की कोशिशों में मसरूफ है।